डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में जनवरी 5 बुध का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको डिपोटेशन के हवाले से थोड़ा आगाह करूं कि एक फौजी जहाज अमेरिकन आर्मी का 104 गैर कानूनी तारकिन वतन को लेके पंजाब के शहर अमृतसर इंडिया में आज लैंड किया। और उसके अलावा आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये पहली दफ़ा जो इंडियन डिपोर्ट नहीं हुए अमेरिका से। इससे पहले पिछले साल 2024 में 1000 से ज्यादा इंडियन को डिपोर्ट किया गया। और अभी भी तकरीबन 18,000 इंडियन अमेरिका में ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने असाइलम के केस अप्लाई किए हुए थे, लेकिन उनके असाइलम एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनका रिजेक्शन हो गई और उनको डिपोर्टेशन का ऑर्डर हुए हुए हैं। ये पहले भी डिपोर्ट होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन पहली दफा है कि ये अमेरिकन अपने फौजी जहाज इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा आज तक जनवरी 24 से लेके कल तक तकरीबन 10 जो मिलिट्री जो आर्मी के जो जहाज हैं वो डिपोर्टेशन फ्लाइट हैं हुई हैं। और इसके अलावा तकरीबन 30 कमर्शियल फ्लाइट है। थोड़ा पहले बताता हूँ कि 5 मिलिट्री फ्लाइट जो है वो ग्वाटेमाला गई हैं, एक पेरो, हंडोरस, एक्वाडोर, इंडिया, एक मेरे ख्याल में ब्राजील लेके गई है। तकरीबन 10 हैं। जो कमर्शियल फ्लाइट है वो भी इन्हीं के मुल्कों में, जो साउथ लैटिन अमेरिकन के जो मुल्क हैं उन्हीं उनों में गई हैं। तो तकरीबन 8,770 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी तक। इनमें से डिपोर्ट 5,690 को डिपोर्ट कर चुके हैं। ये इससे पहले भी डिपोर्टेशन होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा हमको रिकॉर्ड बताऊं कि उन्होंने 4 सालों में 5,518 जो फ्लाइट्स डिपोर्टेशन फ्लाइट उन्होंने भेजी दूसरे मुल्कों में। सिर्फ 2024 में 1,564 फ्लाइट जो है गैर कानूनी तारकिन वतन को उनके मुल्कों में लेके गई। ये तकरीबन 2024 सिर्फ एक साल में जो कस्टम एंड एनफोर्समेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने 2,71,484 लोगों को डिपोर्ट किया इस मुल्क से। इससे पहले भी डिपोर्टेशन होती रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि अब मिलिट्री जो एयरप्लेन यूज हो रहे हैं, फौजी जो C-17 जहाज हैं फौज के, वो यूज हो रहे हैं। इससे पहले वो नहीं होते थे। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि ये मिलिट्री जहाज का जो खर्चा है वो $8 लाख आता है एक फ्लाइट का। और जबकि आम जो कमर्शियल फ्लाइट है उसका $1 लाख है। कंपेयर करेंगे सेम डिस्टेंस पे अगर जाते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फर्क भी ज्यादा होगा। ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स का डिटेल में आपको बताता जाऊं, जो कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से डिपोर्ट करती हैं लोगों को, वो एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है, CSI एविएशन। इनके पास वफाकी हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उन्होंने 2024 अप्रैल में हासिल किया। ये तकरीबन $360 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है उस कंपनी के साथ। तो ये कंपनी जो है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन को जहाज प्रोवाइड करती है जितने भी लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, सिर्फ ये है कि फ्लाइट्स, मिलिट्री फ्लाइट्स की वजह से जो शोर ज्यादा मचा रहे हैं, मीडिया को ज्यादा, मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोगों में डर पैदा किया जाए, लोग यहाँ अमेरिका की तरफ आना कम हो जाए, अगर बंद नहीं होना तो एटलीस्ट कम हो जाए। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी ग्वाटेमाला में है, पहले वो एक्वाडोर में थे, दूसरे मुल्कों में थे, अभी ग्वाटेमाला में है। उन्होंने ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि अभी वो मजीद फ्लाइट एक्सेप्ट करेंगे डिपोर्टेशन की जो जहाज है। अभी 5 तो गए हैं वो उनके मुल्कों में भी जो मिलिट्री है, इसके अलावा वो मजीद जो एक्सेप्ट करेंगे ज्यादा फ्लाइट्स, जो अभी जो है इससे ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा नंबर। तो अभी एक फ्लाइट जो ग्वांतानामो बे जेल है क्यूबा में, वहां पे एक पहली फ्लाइट डिपोर्टेशन की गई है। जो गैर कानूनी तारकिन वतन है उनको वहां फ्लाइट एक जहाज गया लेके, उसमें ज्यादातर वेनेजुएला के गैंग मेंबर थे। जो वहां के जो गैंग मेंबर हुए अमेरिका में भी काफी हैं, उनको ले उससे पहले जो अमेरिकन आर्मी के फौजी वहां पर पहुंचाए गए, जिन्होंने टेंट लगाए, जिन्होंने इन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया। अभी मजीद लोगों को, तकरीबन 30,000 लोगों को वहां ले जाने का प्लान है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक आज सदारती हुक्म पे दस्तखत किए हैं। ये सदारती हुक्म थोड़ा इसलिए शायद दूसरे मुल्कों में या पाकिस्तान में अजीब लगे, लेकिन यहाँ पे एक मुमकिन है। उन्होंने एक बैन कर दिया है, रोक दिया कि जो ट्रांस वूमन है उनको, जो औरतों की जो पहले मर्द थे लेकिन वो औरतें बन जाते हैं,
ऑपरेशन کرا کے، تو وہ عورتوں کے جو کھیلوں ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسے ہوتا تھا پہلے، ہو رہا تھا، تو اب انہوں نے بند کر دیا کہ جو پیدائشی عورت ہوگی وہی عورت کی کھیل میں حصہ لے گی، دوسری عورتیں جو مرد عورت بنیں گے وہ ان عورتوں کے کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا ایشو تھا پہلے، یہ دس از ون آف دا گڈ اسٹیپ، انہوں نے اچھا ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کے خلاف زیادہ تر لوگ ہیں، زیادہ تر ریلیجیس لوگ بھی اس کے خلاف ہیں، تو اس کو سب سے ایک اچھا قدم ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آفر دی تھی جو وفاقی ملازموں کو کہ اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو ان کو تنخواہیں دی جائیں گی ستمبر تک، تو تقریباً 40,000 لوگوں نے یہ آفر ایکسیپٹ کر لی ہے ابھی تک، ابھی ایک دن باقی ہے، میرے خیال میں کوئی تقریباً 40,000 لوگ اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ابھی تک 40,000 لوگوں نے اس کو آفر کو ایکسیپٹ کیا ہے، بجائے یہ کہ وہ جب خود ہی ان کو محکمہ زبردستی نکال دیتا، اگلے کچھ مہینوں میں انہوں نے پہلے ہی خود ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا کہ غزہ میں جو ڈیمولیشن سائٹ بنی ہوئی ہے کہ ایک منہدم علاقہ ہے اس کو ہم ٹیک اوور کریں گے اور امریکہ اس کا کنٹرول لے گا، امریکہ وہاں دوبارہ جو تعمیر کرے گا اس علاقے کو، اس پہ پوری دنیا سے لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا، سب دنیا کے سارے لیڈر نے اس پہ کرٹیسائز کیا، اور ایون کہ یو این نے بھی اس پہ جو بہت سخت تنقید کی، لیکن آج پریس سیکرٹری جو نئی اپوائنٹ ہوئی ہیں وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے بولا کہ یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہوگا، ایک ٹیمپریری موومنٹ ہوگی، لوگوں کو دوسری جگہ ایک عارضی طور پہ لے کے جائے گا، لیکن ان کو بعد میں واپس لایا جائے گا۔ یہ بھی ان کے بیان ہیں، ابھی اس میں کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہو سکا۔ ڈیپ سیک کا بتاؤں تو چلو آپ کو، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک نیا ایک ٹول جو چائنا سے جو بنا، اس کو تقریباً 3-4 ملکوں نے بین کر دیا ہے۔ اس میں تائیوان، اٹلی اور آسٹریلیا نے اپنے اپنے ملکوں میں اس کو جو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے پہ اور یوز کرنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب اس کا جو ہے ریزن یہ دی جا رہی ہے کہ جو یوزر کا ڈیٹا ہے وہ ان تک جائے گا، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ڈیپ سیک ایک اوپن سورس ایک ٹول ہے جس کو آپ اپنے مطابق اپنے پرائیویسی کو بھی سیو رکھ سکتے ہیں، اپنا ڈیٹا بھی سیو رکھ سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پابندی کی طرف زیادہ تر ملک خود اپنے ٹول ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت میں وہ خود ترقی کریں، بجائے کہ وہ کسی اور ملک کا ٹول یا کسی اور ملک کی ایپلیکیشن استعمال کریں۔ اور تھوڑا ایک اور بتاتا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ آرٹیکل، ڈیموکریٹ ہیں ٹیکسس سے، آل گرین آئی تھنک یہ ان کا نام ہے، تو انہوں نے امپیچ آرٹیکل کو جو یہ امپیچمنٹ آرٹیکل یہ ہے کہ مواخذہ جو صدر کا ہو سکتا ہے، وہ پہلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی قرارداد منظور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو سینٹ میں لے کے جایا جا سکتا ہے، تو سینٹ میں اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی سمجھیں جیسے پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد ہوئی، جو عدم اعتماد میں ووٹنگ ہوئی عمران خان کو ہٹانے کے لیے، یہ ایسے ہی امریکہ میں قانون ہے کہ اگر کوئی 2/3 اکثریت اگر جو صدر کے خلاف ہو کانگریس میں، سینٹ میں، تو وہ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جو ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے بیان دیا، یہ کہ ظاہری طور پہ ایسے ہے لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ اور سٹوریز بھی چل رہی ہیں، کیونکہ نیتن یاہو پہلے اس نے 2-3 دن رکنا تھا، ابھی اس نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اس نے اپنا جو سٹے ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ وہ اب سیچرڈے تک، ہفتے تک امریکہ میں رکے گا۔ بیک ڈور پہ یہی مذاکرات چل رہے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ جو جو نیتن یاہو ہے وہ میرے خیال میں وہ اپنا سیز فائر کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ لوگوں پہ جو بم پھینکے جائیں، دوبارہ لوگوں کو مارا جائے تاکہ ان کو وہ اس علاقے سے نکل جائے۔ ان کو یہ تھا کہ لوگ اتنی دیر برداشت نہیں کریں گے یہ ظلم، اور وہ علاقہ چھوڑ دیں گے یا اس علاقہ کو چھوڑنے پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے، لیکن فلسطینی وہ ایک مضبوط قوم ہے، انہوں نے اپنا نہ انہوں نے اس علاقے سے باہر نکلے، نہ انہوں نے اس علاقے سے باہر نکلنا ہے، تو ان کی اب آج بھی جو جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہے، جس کو وزیر خارجہ آپ کہہ لیں، وہ اس نے بھی آج بیان دیا کہ سارے آپشنز ابھی ٹیبل پہ ہیں، نیگوشیشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ اس پہ کس طرف لے جایا جائے۔ تو آئی تھنک کہ نیتن یاہو جو اپنا سٹے بھی ایکسٹینڈ کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ کچھ سلوشن چاہتا ہے کہ غزہ کا جو اس کے مطابق ہو، لیکن امریکہ اس پہ رضامند نہیں ہو رہا،
امریکہ اس کو تھوڑا پش بیک کر رہا ہے کہ نہیں، وہ چاہتا ہوگا کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، یا مصر یا اردن جارڈن میں بھیج دیا جائے، لیکن نہ تو مصری نہ ایکسیپٹ کریں گے، نہ جارڈینین ایکسیپٹ کریں گے. تو اس کا یہی حل ہوگا کہ ان لوگوں کو وہاں ایک 2 اسٹیٹ سولوشن، دو ریاستی حل ہے وہی دیا جائے، تاکہ وہ بھی ان کا بھی اپنا ایک ملک ہو. اس سے پہلے جو چھینا گیا ہے وہ تو جو چھین لیا گیا ہے، لیکن جب بھی جو ان کے پاس ہے ان کو ایک علیحدہ ریاست بنانے کا حق دیا جائے. لیکن امریکہ جو ہمیشہ سے یہاں پہ لابی اسرائیل کی بہت اسٹرانگ ہے، وہ اس کو پش کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اس کو یوز کریں گے اپنی لابی کو، اپنی پاور کو. تو ہوپ فلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کوئی بہتر جو ہے سولوشن نکالے، بجائے کہ اسرائیل کی ہر بات ماننے پہ. اور امپیچمنٹ کا بھی ہمیشہ اسی لیے جو ایک ٹول یوز کیا جاتا ہے صدر کے خلاف. تو امپیچمنٹ اگر لابی چاہے گی تو امپیچمنٹ ہو بھی سکتی ہے اگر اسرائیلی لابی اس طرف لے کے جائے، لیکن ابھی اس وقت ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اس چیزیں بہت زیادہ واضح ہیں کہ ڈونلڈ اپنے جو سپورٹرز ہیں، اپنے ووٹرز ہیں، ان کے جو بھی انہوں نے وعدے کیے ان کو پورے کر رہے ہیں. جو یہ ڈپورٹیشن کا تھا، یہ پہلے بھی لوگ یہاں سے بے دخل کیے جاتے تھے غیر قانونی تارکین وطن، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ شو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ووٹر جو سپورٹر ہیں، جو ان کو ووٹر ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا، اسی لیے ان کو دکھانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. ہوپ فلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیلی لابی کے خلاف سٹینڈ لیں. یہ چانسز کم ہے، مشکل ہے بہت، لیکن اگر کھڑے ہو جائے اور کامیاب ہو گئے تو ایک بہت بڑی بات ہوگی امریکنز کے لیے، یہ امریکن کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر یہ ناکام ہوئے، یا اگر ان کی باتوں کو یہ انکار نہ کر سکے، اور اگر اس لابی کا اثر زیادہ رہا، تو یہ مسلمانوں کے لیے، ایک دنیا کے لیے بہت بڑا ایک مشکل وقت کا آغاز ہوگا. ابھی دیکھیں آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ چند ماہ تک یہ چیزیں تھوڑی ٹھنڈی ہو جائیں گی، خاص طور پہ جو امریکہ میں جو بڑے ڈپارٹمنٹ بند کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ یو ایس ایڈ کو جو بند کیا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں، اور بہت زیادہ ایون کے ثبوت بھی ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ باہر جو امورل ایکٹیویٹیز کہہ لیں، یا ایک اینٹی امریکن ایجنڈا کے اوپر بھی یہ لوگ کام کر رہے تھے. خاص طور پہ یہ ایل جی بی ٹی کیو جو یہاں پہ ہم جنس پرست کہہ لیں، یا جس طرح کے لوگ ہیں، ان کو بھی ان کا جو ایک موٹیو ہے، ان کا جو ایک طرز عمل ہے، اس کو بھی پروموٹ کر رہے تھے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بھی ایک سیپریٹ میں ریسرچ کروں گا اور ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کیسا، یہ ڈپارٹمنٹ کیا، کہاں سے پیسے لے کے اور کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو.